بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے، صفحہ نمبر ہے 210، 212 اور آیت نمبر ہے 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، من یرتد جو مرتد ہو گیا، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ تو ان قریب اللہ لائے گا، بقوم ایسی قوم کو، یحبہم وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے، ولا یخافون اور نہیں وہ ڈریں گے، لومۃ لائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع علیم وسیع علم والا ہے، وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب تھا، اللہ کو پتہ تھا بعد میں کیا ہونا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جب وفات ہوئی نا، آپ کی وفات کے فوراً بعد بہت سارے قبائل نے یہ سمجھا کہ اسلام کی کامیابی، اسلام کو جو فتح مل رہی تھی، وہ صرف اور صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ منسلک تھے۔ چونکہ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات موجود نہیں ہے، آپ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ وفات پا چکے ہیں، تو چونکہ آپ کی ذات نہیں رہی اس وقت ہمارے درمیان، تو اسلام کا غلبہ بھی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اب اسلام مغلوب ہو جائے گا، کافروں کا غلبہ ہو جائے گا، کافروں کا غلبہ ہو گیا ہمارا کیا بنے گا، اس لیے انہوں نے کیا کیا، وہ مرتد ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے ساتھ بہت سارے قبائل مرتد ہوئے، وہ قبائل جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جو صحابہ اکرام پکے تھے، مضبوط تھے، وہ تو مضبوط رہے۔ اب فتح مکہ کے بعد بہت سارے لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے، اور ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، ابھی وہ ایمان میں پختہ نہیں تھے کہ وہ سارے کے سارے مرتد ہونے شروع ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اس کی خبر پہلے ہی اس آیت کے اندر دے دی، فرمایا اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائیں گے۔ اگر وہ لوگ دین سے مرتد ہو جائیں گے، تم نے پریشان نہیں ہونا، پریشان تم نے نہیں ہونا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ لوگ مرتد ہو گئے، اور ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اب ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ قافلہ تیار کیا تھا، ایک اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں، اب اس کو روانہ کرنا تھا، اس کے لیے فنڈ چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اب ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا صدمہ بھی تھا۔ اب یہ سارے مسائل اکٹھے ہو گئے، فنڈ بھی نہیں ہے، لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے، لوگ مرتد ہو گئے ہیں، لشکر اسامہ کو بھیجنا ہے، اور ساتھ
مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ اب یہ سارے مسائل اکٹھے ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے مسائل کا سامنا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حکم دیا تھا ایسا ماحول بن جائے تم نے کیا کرنا ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کیا، اور سب سے بڑا جہاد انہوں نے کیا مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ یہ بھی مسلمان ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، 70 لوگوں کو لے کر آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا ہے اگر آپ، چونکہ میں اپنے قبیلے کا یمن کا سردار ہوں، اگر آپ اپنے بعد نبوت مجھے دے کر جائیں تو میں آپ کی مدد جاری رکھوں گا، آپ کی پیروی کروں گا، لیکن اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو پھر میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ یہ وہیں پر مرتد ہونے کا اشارہ کر گیا تھا کہ میں بات آپ کی نہیں مانوں گا۔ اس نے واپس جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خط بھی لکھا تھا، اور جا کر اس نے اپنی قوم کو، قبیلے کو یہ بات کہہ دی تھی کہ میں نبوت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شراکت دار بن گیا ہوں، اب آدھی نبوت میری ہے، آدھی نبی پاک کی ہے۔ اور یمن جا کر اس نے خط لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خط یہ لکھا کہ آج کے بعد آدھا عرب آپ کا، آدھا میرا، آدھا کاروبار آپ کا، آدھا میرا، آدھی نبوت آپ کی، آدھی میری۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس نے اس قسم کی باتیں کی نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین اللہ کی ہے، اور اللہ کی قسم اللہ جس کو چاہتا ہے زمین دیتا ہے، اگر تم مجھ سے یہ چھڑی مانگے گا نا میں چھڑی بھی نہیں دوں گا۔ پھر اس نے 2 قاصد بھیجے، قاصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کیا تم اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ وہ کہنے لگے ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا نبی ہے۔ بالکل ویسی صورتحال بنی ہوئی تھی جیسی آج مرزا غلام محمد قادیانی کو لوگ اسی طرح نبی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کو بھی نبی مانتے ہیں، مرزا قادیانی کو بھی نبی مانتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب کے ماننے والے بھی یہی جملے بولتے تھے، ہم مسیلمہ کذاب کو نبی مانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر قاصد کو قتل کرنے سے منع نہ کیا ہوتا نا تو میں اس وقت ان دونوں کی گردنیں اتار دیتا۔ تو بہرحال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ لڑی تھی، پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں جنگ یمامہ لڑی گئی، بہت بڑی جنگ تھی، اتنی بڑی جنگ تھی کہ اس کے اندر عالم دین نے، حفاظ نے شرکت کی تھی، 70 حافظ بھی شہید ہو گئے تھے۔ تو بالآخر وہی حبشی غلام وحشی بن حرب جس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا تھا، فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہو گیا تھا، تو اس نے مسیلمہ کذاب کو اس نیت سے قتل کیا تھا کہ میرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس نے اسی نیزے کے ساتھ مسیلمہ کذاب کو قتل کیا تھا جس نیزے کے ساتھ اس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اور اس نیت سے کہ چونکہ میں نے اسلام کا ایک سپہ سالار شہید کیا ہے، اب میں اسلام کا سب سے بڑا کافر بھی اسی نیزے کے ساتھ ماروں گا۔ تو مسیلمہ کذاب اس وقت اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، کافر تھا، مرتد تھا، تو اس کو جو ہے وہ جنگ یمامہ کے اندر اسی حبشی مسلمان نے جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اس طرح اسود انسی تھا، ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے خواب آئی ہے، مجھے ایک خواب آئی ہے، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگر ہیں، میں پریشان ہو گیا، میرے ہاتھ میں سونے کے کنگر کہاں سے آئے؟ فرمایا خواب کے اندر مجھے یہ حکم دیا گیا اس کو پھونک مارو، فرمایا میں نے پھونک ماری، وہ کنگر اڑ گئے۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا میری موجودگی میں 2 مدعیان نبوت آئیں گے، اور میں امید کرتا ہوں ایک مسیلمہ کذاب اور ایک اسود انسی۔ تو بہرحال ان دونوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس طرح اور بھی آئے، تو مرتد بہت سارے لوگ ہو گئے تھے، بہت بڑے بڑے قبائل مرتد ہو گئے تھے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا۔ تو اس آیت میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر لوگ مرتد ہو جائیں پھر جائیں تم نے پریشان نہیں ہونا۔ کیا ہوگا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا، ان کے اندر 4 خوبیاں ہوں گی۔ پہلی خوبی یہ ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ اعزۃ علی المؤمنین اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ نمبر 3 یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم،
اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، تو وہ لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ حدیث میں آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اسے نیکی کے کاموں کی توفیق دیتا ہے، تو اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو اسلامی تاریخ اس بات کی شاہد ہے، جب بھی اسلام کے جو بڑے ہیں انہوں نے اسلام کو چھوڑا ہے، اللہ نے غیروں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ عربوں نے اگر اسلام کو چھوڑا، اللہ عجمیوں کو لے آیا، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ترکوں کو لے آیا، جب ترکوں نے اسلام کو چھوڑا اللہ نے ترکوں کو بھی ختم کر دیا۔ تو آپ پوری اسلامی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، جب جب اسلام کے بڑوں نے اسلام کو چھوڑا اللہ نے اسلام کی باغ ڈور غیروں کے ہاتھوں میں دے دی، کسی اور کے ہاتھ میں دے دی۔ تو یہ اس آیت کا مطلب ہے، اگر تم اسلام کو چھوڑ دو گے اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔